صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین، حفاظ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، جیسا کہ بینر سے ظاہر ہے کہ آج کا یہ پروگرام جلسے دستار بندی کے نام سے موسوم ہے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ 45 بچوں کے سروں پر دستار حفظ باندھی جائے گی، اور اس پروگرام میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی قاسمی ندوی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا شاہ افضال الرحمن صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی اور اس ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا یحییٰ نعمانی دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا، قیمتی باتیں ہوں گی۔ اس لیے آپ حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بہت بڑا پروگرام نہیں ہے، مختصر ہے، اس لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ جو بھی وقت آپ کو ملا ہوا ہے دل کے کانوں سے یہاں کی باتوں کو سنیے اور کچھ لے کر جائیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مجمع جو آپ کی شکل میں موجود ہے، یہاں پر یقیناً اللہ کی باتیں ہوگی، قرآن کی باتیں ہوگی، شریعت کی باتیں ہوگی۔ حدیث پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کوئی قوم اور کوئی جماعت مل کر بیٹھ جائے، سر جوڑ کر بیٹھ جائے اور اس میں اللہ کا تذکرہ ہو، قرآن پاک کا تذکرہ ہو، دین و شریعت کا تذکرہ ہو، ایسے مجمع میں اگر اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو ایسے مجمع والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک دو نہیں بلکہ 4 طرح کے انعامات انہیں حاصل ہوں گے۔ یقیناً یہ مجلس اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اللہ کی بات کی مجلس ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تذکرہ کیا جائے گا اور شریعت کی باتیں کی جائے گی۔ یقیناً یہ سب اللہ کے ذکر میں یہ سب باتیں کی جائے گی۔ اس اعتبار سے ہم اور آپ 4 انعامات کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے پاس کے جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس ہم اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ مجلس دیگر اور مجالس سے، اس اعتبار سے یہ پروگرام دیگر اور پروگرام کے اعتبار سے الگ ہے۔ اس پروگرام کا چرچا اور تذکرہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکینت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ انعام اور اس طرح کی چیزیں کسی اور مجلس کو حاصل نہیں ہوتی، کسی اور پروگرام کو حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا ہم یقین کے ساتھ بیٹھیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ ہم فرشتوں کے حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سکینت کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک جذبہ لے کر جائیں گے یہاں سے اور اثر قبول کر کے جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام بہت اہم پروگرام ہونے والا ہے۔ آج 45 بچوں کے سروں پر دستار حفظ باندھی جائے گی۔ یہ تو دنیا کا مختصر سا اعزاز ہے، مختصر سی تکریم کی ایک جھلک ہے۔ اصل اعزاز اور تکریم تو قیامت میں ہوگا، آخرت میں ہوگا۔ یہ ان تمام اعزازات اور تکریم کی ایک جھلک
یہاں پر پیش کی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس منظر کو دیکھیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخرت میں جو اعزاز ہوگا، جو تکریم ہوگی، جو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کی عزت افزائی ہوگی، اس کا منظر کتنا اہم ہوگا اور کتنا خوش منظر ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ پروگرام اس مقصد کے تحت کیا گیا ہے تاکہ آپ جیسے حضرات یہاں آئیں اور ان بچوں کے سروں پر دستار حفظ کو دیکھ کر کے اور اس مناسبت سے جو گفتگو کی جائے گی اسے سمجھ کر کے آپ بھی اپنے اندر ایک جذبہ لیں اور جذبہ بیدار کریں، اور اس ناحیے سے آپ اپنے تئیں بھی بیدار ہوں، اپنے بچوں کے تئیں، اپنے اولاد کے تئیں اور اپنے پوتے اور پوتیوں اور نواسے اور نواسوں کے تئیں بیدار ہوں کہ انہیں بھی حافظ قرآن بنانا ہے، قرآن کا عالم بنانا ہے، شریعت مطہرہ کا عالم بنانا ہے، حدیث پاک کا عالم بنانا ہے۔ یہ جذبہ لے کر جائیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا اور اس کی چمک اور اس کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ تو ان کے والدین کے ساتھ تکریم کا حال ہوگا، اعزاز کا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ذرا سوچئے تو صحیح، جس نے خود قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے ان کی اعزاز اور تکریم کا کیا حال ہوگا۔ ایک بچہ قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے والدین کو یہ اعزاز اور یہ تکریم حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو محفوظ کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، ان کے معانی میں غور کرنا اور ان کے مطالب کو سمجھنا بہت ہی نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلی، کہ اللہ کے کسی بندے کو اللہ کے ذکر کا موقع نہ ملے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر دعا کا موقع نہ ملے، تضرع اور گریزاری کا موقع نہ ملے، لیکن وہ اس وجہ سے نہ ملے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے، وہ قرآن پاک کے معانی پر غور کرتا ہے، وہ قرآن پاک کا عالم بن رہا ہے، قرآن پاک کی اندرون تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس وجہ سے اللہ کی ذکر کا موقع نہیں ملتا ہے اور دعا اور گریزاری کا موقع نہیں ملتا ہے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واسطے سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جتنا ہم اللہ سے مانگنے والوں کو عطا کرتے اس سے کہیں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے معانی اور ان کے مفاہیم میں مشغول ہونے والے اور مفاہیم کو سمجھنے والے کو ان سے کہیں زیادہ ہم ان کو عطا کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہے، قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم تک پہنچنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی جو بالکل ظاہر ہے اور ہم اور آپ اس کو سنتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے انہیں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، گویا کہ صرف الف لام میم پڑھنے پر انہیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور عجیب و غریب بات بعض محدثین نے لکھی ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو انسان بے سمجھے بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے انہیں بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے۔
انہیں بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ تو تھوڑی سی مختصر سی باتیں تھیں۔ آپ ان تمام باتوں کو اور اس پس منظر میں جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے، انشاءاللہ ہم اہل علم سے اور مقررین حضرات سے سماعت فرمائیں گے۔ آئیے ہم اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں، اور باضابطہ آغاز کرنے کے لیے ہم تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ثانویہ اولیٰ کے طالب علم ابو حذیفہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا، اس پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا تو کیا ماجرا ہوتا، اس کی ترجمانی پیش کر رہے تھے، اور گویا کہ قرآن پاک کی آیت لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کی تشریح اور تفہیم کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد خیر الانام کی شان میں مدح سرائی کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں عزیزی صلاح الدین سلمہ کو، وہ آئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کے چند اشعار پیش کریں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سنا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہا۔ اس پر عزیزی صلاح الدین سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام سر وحدت ہے سراج بزم ایمانی، یہ عزت افزائی تشریف ارزانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار حمدی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے، یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، اگرچہ فخر فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے پر کسرائی و خاقانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچے الفت، عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر میں دی جائے سمر، تقدیر میں دی جائے سمر، اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا، ایک بار کروں ایک بار کروں طیبہ کا سفر، اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا
اے میرے خدا گلیوں میں مدینے کی جاؤں گلیوں میں مدینے کی جاؤں اور جا کر ان میں کھو جاؤں گلیوں میں مدینے کی جاؤں اور جا کر ان میں کھو جاؤں اور جا کر ان میں کھو جاؤں اپنی نہ رہے کوئی بھی خبر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تقدیر یہ میری جائے ثمر اے میرے خدا اے میرے خدا ایک بار کروں طیبہ کا سفر اے میرے خدا اے میرے خدا اب میں اس کے بعد اردو تقریر پیش کرنے کے لیے شایان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. سامعین اعزام، میں آپ لوگوں کے سامنے بدعت کے تعلق سے کچھ لبوشائی کرنا چاہتا ہوں. دوستو، اسلام ایک ہماگیر اصولوں اور جامع ترین نظام زندگی کا نام ہے. جس طرح اسلام کی وسعت زمین کے دامن کا تمام تر احاطہ کرتی ہے، اسی طرح اسلامی تعلیمات کا سایہ انسانی زندگی کے سروں پر مکمل طور پر حاوی ہے. انفرادی عمل ہو یا اجتماعی سرگرمی، عبادت کے طور و طریق ہو یا معاشرت کا انداز، گھریلو خانگی معاملہ ہو یا قومی سماجی مسئلہ، تجارت ہو یا سیاست، عفو درگزر کی بات ہو یا تعزیزی احکام کا نفاذ، کوئی رخ یا پہلو ایسا باقی نہیں ہے جہاں اسلام نے ہماری دستگیری نہ کی ہو اور ہمیں ہدایت سے روشناس نہ کرایا ہو. اسلام مکمل دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے. آپ کی کوئی سنت نہیں جو خیر و فلاح سے خالی ہو، اور خیر و فلاح کی کوئی بات نہیں جو آپ کے اسوہ حسنہ میں موجود نہ ہو. اس لیے اب آپ کے لائے ہوئے دین میں نہ باعتبار تعداد کے کوئی اضافہ اور نہ باعتبار چیز کے کوئی زیادتی ممکن ہے. تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز ہو چکا. گویا کہ یہ ضمانت مل چکی کہ پروگرام اپنے منزل میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اب ہم اس کے بعد حمدیہ کلام پیش کرنے کے لیے اس ادارے کے ایک طالب علم عزیزی ابو بکر سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور حمدیہ کلام پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ نہ الفاظ حمد و ثنا جانتا ہوں، نہ الفاظ حمد و ثنا جانتا ہوں، نہ دلچسپ طرز ادا جانتا ہوں، بس اتنی حقیقت ہے میری کہ اس کو خدا جانتا ہوں، خدا جانتا ہوں. لائف پر عزیزی ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ.
ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، ادھر ایک کہتا کہ بھائی میرے رہے آج دنیا میں بارش رہے۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ بگڑ کر ادھر دوسرا بولتا نہیں آج ہے دھوپ کا فیصلہ، بگڑ کر ادھر دوسرا بولتا نہیں آج ہے دھوپ کا فیصلہ، غرض جس طرح یہ اسے روکتا اسی طرح وہ بھی اسے ٹوکتا۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ بگڑ کر چھڑی مارتا ایک خدا تو پھر دوسرا اس پہ چڑھ دوڑتا، بگڑ کر چھڑی مارتا ایک خدا تو پھر دوسرا اس پہ چڑھ دوڑتا، خدا دونوں لڑتے لڑاتے یوں ہی، شب و روز فتنے اٹھاتے یوں ہی۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ زمین کانپتی آسماں کانپتا، لڑائی سے سارا جہاں کانپتا، زمین کانپتی آسماں کانپتا، لڑائی سے سارا جہاں کانپتا، تو دنیا کے یہ بحر و بر خشک تر بہت جلد ہو جاتے زیر و زبر۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ یہ تاروں کے جھرمٹ میں چاند، یہ تاروں کی جھرمٹ میں چاند بری طرح گر پڑتے ہو کے مان، یہ تاروں کی جھرمٹ میں چاند بری طرح گر پڑتے ہو کے مان، نہ ہم ہوتے بچوں جہاں میں نہ تم سرے سے جہاں بلکہ خود ہوتا گم۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ حقیقت میں سب کا خدا ایک ہے، خدا کو جو مانے وہی نیک ہے، حقیقت میں سب کا خدا ایک ہے، خدا کو جو مانے وہی نیک ہے، حقیقت میں سب کا خدا ایک ہے، خدا کو جو مانے وہی نیک ہے۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔